سورۃ السجدہ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 75۔ سورۃ المومنون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ 30 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 32واں۔ 31 صورتیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ما سبقہ صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی صورت کے اندر اثبات التوحید ہوا بالادلۃ الثلاثہ، تو اس صورت میں توحید پر وارد ہونے والے مشرکین کے شبہات کا رد ہوگا۔ مشرکین کے توحید پر وارد ہونے والے شبہات کا رد ہوگا۔ پہلی صورت شروع کی صداقت القرآن سے، ترغیب الی القرآن سے، تو اس صورت کا آغاز بھی صداقت القرآن سے ہے۔ صورت ممتاز ہے ان نعمتوں کے ساتھ جو انسان کو نہیں معلوم، ان نعمتوں کے ذکر کے ساتھ جو انسان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ صورت ممتاز ہے اثبات قیامت کے ساتھ، یعنی جن الفاظ کے ساتھ قیامت کا اثبات اس صورت میں کیا، ان لفظوں کے ساتھ دوسری جگہ نہیں کیا، انداز جدا ہے۔ صورت کا دعویٰ، اس صورت کا دعویٰ ہے شرک اعتقادی کی تردید، اور نفی شفاعت قہریہ۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا شفیع، اور اسی طرح مشرکین کے شبہ کا رد کرنا، وہ شبہ یہ تھا کہ ہم جن کو پکارتے ہیں، جن الہہ اور معبودوں کو، تو ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہماری پکار اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہم ان کو خالق مالک نہیں سمجھتے، خالق اللہ ہی ہے، ہم جو ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہماری بات سن کے کدھر پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اس کی تردید۔ خلاصہ صورت یہ ہے کہ صورت کے آغاز میں صداقت الکتاب ہے، پھر صداقت الرسول ہے، اور پھر زواجر ہیں، اور پھر بشارات ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھیں، ایک حدیث ترمذی کی آتی ہے، محدثین نے اگرچہ اس پہ کلام کیا ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے سورۃ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں سورتوں کے لیے فضیلت ہے۔ میرے شیخ کہتے ہیں کبھی یہ غور کیا ہے کیوں ان 2 صورتوں کی تلاوت کرتے؟ سورۃ سجدہ میں شرک اعتقادی کی تردید ہے، سورہ ملک میں نفی شرک فی البرکات، شرک کی فعلی کی تردید ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر رات کو شرک کی دونوں قسموں کی تردید کر کے سوتے تھے کہ اگر رات کو موت آ بھی جائے تو کم از کم اس حال میں آئے کہ شرک کی ساری قسموں کی تردید کر کے سوئے ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ الف لام میم
تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اتارنا کتاب کا، لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں وہ مشرک کہ افتراہ، گھڑ لیا ہے اس قرآن کو پیغمبر نے، بل هو الحق، بلکہ یہ قرآن حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ اور آیا کس لیے ہے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ تو ڈرائے اس قوم کو کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے نہیں آیا، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ دلیل عقلی، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر اللہ مستوی ہوا، قائم ہوا عرش پر، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، یعنی من دونہ، اس کے عذاب سے بچانے والا، اس کے حکم سے، اس کی گرفت سے بچانے والا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر کرتا ہے معاملے کی، من السماء الی الارض، زمین کی طرف، جتنی بھی امور ہیں ہر معاملے کی تدبیر آسمان سے کرتا ہے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ، پھر یہی امر، یہی معاملہ چڑھتا ہے اس کی طرف، فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ، کہ اس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے۔ کتنی مقدار ہے؟ 1000 سال ہے، مما تعدون، ان سے کہ جو تم شمار کرتے ہو۔ اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تدبیر کرتا ہے امر کی، معاملات کی، آسمان سے زمین کی طرف، اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں نیچے اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے چڑھتے ہیں آسمان کی طرف ایسے دن میں کہ اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 سال ہے۔ دوسری توجہ کہ امر سے مراد وحی ہو، کیا ہو؟ وحی ہو، کہ اللہ وحی بھیجتا ہے آسمانوں سے زمین کی طرف، اللہ آسمان سے کیا کرتا ہے؟ وحی بھیجتا ہے زمین کی طرف، جبریل لے کے آتا ہے، ثم یعرج، پھر وہ جبریل چڑھتا ہے وحی لانے کے بعد آسمان کی طرف ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے ہے 1000 سال؟ بھائی سیدھی ساری بات ہے، جبریل 1000 سال میں چڑھتا ہے؟ جبریل تو لمحوں میں چڑھتا ہے، وہ آتا ہے۔ حدیث نے تشریح کی کہ آسمان، زمین سے آسمان تک کا راستہ 1500 سال کا ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ صحیح ہے ان کی حدیث ہے، زمین سے آسمان تک کی سفر کا سفر 500 سال ہے، تو 500 سال آنا اور 500 سال جانا کر دو تو کتنی ہو جائے گی؟ 1000 سال۔ اب یہ 1000 سال کی مدت کا سفر جبریل صرف ایک لمحے میں طے کر دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ مدت کتنی ہے؟ تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال ہیں، اور جبریل ایک ہی دن میں آ بھی جاتا ہے اور پھر واپس بھی چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بھی توجیحات ہیں لیکن یہ توجیح لکھ لو آگے۔ فرمایا کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذالک عالم الغیب، ذالک یعنی یہ صفات والا جو اوپر بیان ہوئے ہیں، یہ شان والا، عالم الغیب، یہ اللہ ان صفات والا جاننے والا ہے غیب کو،
ان اونچی صفات قوتوں اور طاقتوں والا اللہ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے چھپے کو والشہادہ، اور ظاہر کو، غیب کو بھی وہی جانتا ہے، ظاہر کو بھی وہی جانتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ سے بھی کوئی چیز غائب ہے؟ نہیں، تو اللہ سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے، یعنی جو مخلوق سے غائب ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو مخلوق کے سامنے ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ العزیز الرحیم، جو زبردست ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، الذی وہ ذات کہ اچھا بنایا ہر چیز کو اس نے، کیا اچھا بنایا ہر چیز کو اس نے، ہاں کیسے؟ خلقہ یعنی اس کو پیدا کیا، اللہ نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا، یا مانا کرو الذی احسن کل شیء، اللہ وہ ذات ہے کہ اچھا کیا ہے اس نے ہر چیز کو، خلقہ اس کی تخلیق کے اعتبار سے، اس کی پیدائش کو اچھا کیا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِینٍ، اور پیدا کیا، ابتدا کی انسانوں کی تخلیق کی، من طین گارے سے، کس سے؟ ہاں اب مانا کرو آیت کا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، نہیں یہ خلقہ ہوا ہے، یا میرے ہاں لفظ ساکن تھا تو مجھے اس لیے مغالطہ لگ گیا ہے، فرمایا جی خلقہ ہوا ہے، آپ بولا کریں نا میرے دوستو، ٹھیک ہے نا، یا نسوار نہیں لی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے خلق احسن کل شیء، جس نے اچھا کیا ہر چیز کو، خلقہ جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ یعنی جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اچھے طریقے سے پیدا کیا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ، اور اللہ نے ابتدا کی انسان کی تخلیق کی، من طین، کس سے؟ مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام مٹی گارے سے بنے۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر بنایا اس کی نسل کو، یعنی پیدا کیا اس کی نسل کو، من سلالۃ من ماء مہین، رسوا حقیر پانی کے خلاصے سے، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ بالکل یہی لفظ آدم علیہ السلام کے لیے یوں بیان کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ، آدم علیہ السلام مٹی کے خلاصے سے پیدا ہے، اور اس کی نسل کس سے پیدا ہے؟ حقیر پانی کے خلاصے سے پیدا ہے۔ آگے ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحی، اور روحی اور پھونک دی اس میں اپنی طرف سے روح جان، وجعل لکم السمع والابصار، اور اس نے پیدا کیے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی تھوڑا ہے وہ جو تم شکر کرتے ہو۔ وقالو، اور کہتے ہیں مشرک، اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے مٹی میں؟ تو ضل الماء فی اللبن، دودھ کدھر گم ہو گیا؟ پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ وہ کہتے تھے اذا ضللنا فی الارض، جب گم ہو جائیں گے، یعنی نیست و نابود ہو جائیں گے، فی الارض زمین میں، تو انا لفی خلق جدید، کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، یعنی نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل بات کیا ہے کہ یہ رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ قیامت کا بھی انکار اس لیے کرتے ہیں کہ رب سے ملاقات کے یہ کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ فرمایا بل ہم بلقاء ربہم مشرکون، قل کہہ دیجئے یتوفاکم ملک الموت، موت دے گا، وفات دے گا، قبض کرے گا تمہاری روحیں، ملک الموت،
موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، موت کا وہ فرشتہ جو مقرر کر دیا گیا بکم تمہارے اوپر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ملک الموت آئے گا، وہ تمہارے اوپر مقرر ہے، جان لے گا، اور کدھر لٹائے جاؤ گے؟ پھر رب کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر تو دیکھ لے حال ان مجرموں کا، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، کہ جب مجرم کیا ہوں گے؟ جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعہ میں توحید سنائی تو مشرکوں نے سر کیا کر لیے؟ نیچے کر لیے۔ تو فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ، اگر تو دیکھ لے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، جھکانے والے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے ہاں، اور کیا کہیں گے؟ یقولون مقدر مانو، اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے دیکھ لیا، ہم تو پہلے منکر تھے نا، تو اب اپنی آنکھوں سے جی اٹھنا، دیکھ لیا، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، پس اب کیا کر دے؟ فرجعنا نعمل صالحا، پس ہمیں دوبارہ لٹا دے دنیا میں، نعمل صالحا، ہم کیا کریں گے؟ صالح عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، انا موقنون، بے شک ہم کیا کرنے والے ہیں؟ جی اب ہمارا یقین آ گیا، دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، اب اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم کیا کریں گے؟ صالح عمل کریں گے۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو دے دیتے ہر نفس کو اس کی توفیق، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن ثابت ہو چکی ہے بات میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ، وہ کون سی بات؟ کہ لَأَمْلَأَنَّ، ضرور بضرور میں بھروں گا جہنم کو، من الجنة والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں میں سے، اجمعین، سب سے، میری یہ بات کیا ہو چکی ہے؟ ثابت ہو چکی ہے۔ آگے فَذُوقُوا، پس چکھو، بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ، بوجہ اس کے کہ تم نے بلا دیا تھا آج کے دن کی ملاقات کو، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو تم نے بلا دیا تھا، تو انا نسیناکم، ہم بھی تمہیں بلا دیں گے۔ تو اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، اللہ بھولنے سے پاک ہے، تو معنی کیا کرو؟ انا نسیناکم، ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے، جس طرح بھولی ہوئی چیز چھوڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے جہنم میں۔ وذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بہا، ان آیتوں سے، تو خروا سجدا، وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ ہاں، مومن تو وہ ہیں جب ان کو ہماری آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو گر پڑتے ہیں سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور زاری کرتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِهِ، بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، حمدوں کے ساتھ، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، دن کا حال بھی یہ ہے، اب ذرا ان کی رات کا حال سن لو۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ، دور رہتی ہیں، جنوبہم، ان کی کروٹیں، عن المضاجع، خوابگاہوں سے، بستروں سے، یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ، وطمعا، اور طمع کے ساتھ۔
ڈر بھی ہوتا ہے کہ اللہ قبول نہ کر دے، رد کر دے، ٹھیک ہے، گرفت نہ آ جائے، اور طمع بھی ہوتی ہے کہ رات کی ان گھڑیوں میں اٹھاؤں تو رب کی رحمت کا امیدوار ہوں، طمع کے ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، پس نہیں جانتا کوئی نفس، مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، جو ان کے لیے چھپا کے رکھا گیا ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک سے۔ بھائی کسی نفس کو کیا معلوم ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر وما خطر علی قلب بشر، اللہ نے وہ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے اس کا حقیقی ذکر سنا نہیں، اور کسی دل پہ اس کا کھٹکا تک نہیں آیا۔ تو فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا کہ کیا تیار کر رکھا گیا ہے، کیا مخفی چھپا کے رکھا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک سے، جزاء بما کانوا یعملون، جزاء بدلہ دینے کے لیے، یہ سب کچھ اللہ نے چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ جزاء بدلہ دینے کے لیے، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے، صرف امیدیں نہیں عمل کرتے تھے۔ افمن کان مؤمنا، کیا بھلا جو شخص مومن ہے، کمن فاسقا، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ جی، ایک مومن ہے، اللہ کا حکم ماننے والا ہے، اور دوسرا رب کے حکم سے نکلنے والا ہے، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں۔ کیسے باغات ہیں؟ مأویٰ ٹھکانے کو کہتے ہیں، تو معنی کرو ان کے لیے باغات ہیں رہنے کے، نزولا، مہمان نوازی کے طور پر۔ کس کے طور پر؟ ہاں، مہمانی کے طور پر، بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے کہ وہ عمل کرتے تھے، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم سے نکلے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، پس ان کا ٹھکانہ آ گیا، کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ نکلیں اس جہنم سے، کوشش تو بڑی کریں گے، ایک دوسرے کو کندھا دینے کی بھی کوشش کریں گے، تو نکل جا، اوپر سے ہاتھ دے دینا ہے، نکلنے کی کوشش تو کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اعیدوا فیہا، دھکا دے کے کوشش کی کسی جگہ تک پہنچا، اوپر سے پھر دھکا دیا گیا، فرمایا اعیدوا فیہا، لوٹا دیے جائیں گے اس میں، وقیلا، اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ کہ جس کو تم کیا کرتے تھے، تم کہتے تھے کوئی مر کے جینا نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں، چکھو اب یہ وہی تو عذاب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، آیت کا معنی وَلَنُذِيقَنَّهُم، البتہ ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنیٰ، ادنا عذاب سے کچھ، کیا؟ ہاں، ادنا عذاب سے، کم تر عذاب سے، دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر سے پہلے پہلے، عذاب اکبر تو قیامت میں ہوگا، تو یہ عذاب ادنا کب ہوگا؟ ابن جریر نے لکھا قبر میں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ جس کو عذاب برزخ اور عذاب قبر کہتے ہیں، عذاب اکبر سے پہلے عذاب قبر، ایک قول۔ اب دوسری توجہ لکھو کہ چکھائیں گے ضرور بضرور ہم ان کو عذاب الادنا، قریبی عذاب، ادنا کس کو؟ قریب کو بھی کہتے ہیں، تو دنیا کو بھی، دنیا کیوں کہتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے، ہم چکھائیں گے ان کو دنیا کا عذاب،
دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون یعنی دنیا میں یہ عذاب اس لیے دیں گے تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ تو اب بتاؤ توجیہ تو پہلی بھی ہے اور دوسری بھی ہے، سیاق سے کس کی تائید ہوتی ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا لعلہم، کیونکہ قبر کے عذاب کے اندر پھر ان کو رجوع کا موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اس لیے ان کو عذاب ادنا دے رہے ہیں کہ یہ رجوع کریں، نہیں، وہ تو رجوع کا موقع نہیں، وہاں تو لفظ ہے کلا، ہرگز نہیں ہے، ہوا کلمۃ، کس طرح الفاظ ہیں؟ انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے، وہ کیا کہ ہم عذاب اکبر سے پہلے ان کو عذاب چکھاتے رہتے ہیں تاکہ یہ کیا کر جائیں؟ رجوع کر جائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں عذاب قبر برحق ہے، اس کے لیے قرآن کریم کی کئی نصوص آپ پڑھ بھی چکے ہیں، کچھ آگے بھی آئیں گی۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرمایا صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو حکم ہوگا داخل کرو ان کو اب اشد ترین عذاب میں۔ تو امام ابن کثیر یہی آیت نقل کرنے کے بعد نیچے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل لاثبات عذاب القبر، یہ دلیل، یہ اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے اثبات عذاب قبر میں۔ آگے فرمایا لعلہم یرجعون ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیات سے۔ ہاں اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس کو رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، ثم اعرض عنہا، پھر یہ اس سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی اب نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس تو نہ ہو شک کے اندر، من لقائہ، اس کی ملاقات سے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے تو اس کی ملاقات سے شک میں، کس کی ملاقات سے؟ کس سے ملاقات کی؟ ایک تو جی یہ ہے کہ فرمایا البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو شک میں نہ ہو، من لقاء موسیٰ الکتابہ، کہ واقعی وہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل گئی تھی، ہم نے دی تو ان کو کیا ہو گئی؟ مل گئی، ایک تو جی۔ دوسری وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، پس تو نہ ہو شک میں اس کی ملاقات کے اندر، یعنی معراج کی رات آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے، ہاں من لقائک الموسیٰ، من لقائک موسیٰ، کہ آپ کی ملاقات بھی معراج کی رات میں نے کروائی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، ٹھیک ہو گیا۔ دو توجیہ، تیسری توجیہ فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ موسیٰ، پس تو نہ ہو شک کے اندر، کس سے؟ کہ من لقاء موسیٰ العذاب، کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچی، ہم نے ان کو کتاب دی تو ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں، آپ کو کتاب ملے گی اور آپ سنائیں گے تو آپ کو بھی تکلیفیں پہنچیں گی، سمجھ آ گئی؟ اور بھی کئی توجیہات ہیں۔ فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ایک توجیہ یہ بھی ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو نہ ہو شک کے اندر، من لقاء موسیٰ ربہ، کہ ملاقات کی موسیٰ نے طور پہاڑ پر کس سے؟ رب سے۔ اس ملاقات میں بھی تو کیا نہ کر کہ واقعی رب ان سے ہم کلام ہوا اور ان کو کیا دی؟ کتاب دی۔ فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ معلوم ہوا تورات حق تھی لیکن وہ ہدایت کس کے لیے تھی؟
بنی اسرائیل کی تھی، لہٰذا کئی آیتوں میں آپ کو تورات انجیل کا لفظ ملے گا، تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس امت کے لیے قابل ہدایت اس وقت۔ ان کو ہدایت کس سے لینی ہے؟ قرآن سے لینی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، ان کے مضامین قرآن کے مطابق ہیں اور آپ نقل کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ تفسیر ماجدی دیکھیں گے، پوری تفسیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انجیل اور تورات کے حوالے نہ دیے ہوں، اور جدھر وہ غلط ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے، یہ دلیل ہے کہ ادھر انجیل والوں نے تحریف کی، ادھر تورات والوں نے کیا کی ہے؟ تحریف کی ہے۔ اسی طرح قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب اگر آپ دیکھ لیں، رحمت للعالمین، ٹھیک ہے نا، تو ان کی اس تفسیر سیرت کی کتاب 3 جلدوں میں آپ بکثرت تورات، انجیل، ٹھیک ہے نا، عہد نامہ اور ان ساری کتابوں کی کیا پڑھیں گے؟ تفصیلات پڑھیں گے۔ آگے جی، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائے منہم ان میں سے، أَئِمَّةً پیشوا، ہم نے بنی اسرائیلیوں کو کتاب دی، ان میں سے کچھ کیا بنائے؟ پیشوا بنائے، یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور تھے وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے۔ جب ہم نے ان کو پیشوا بنایا، ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، لیکن پیشوا کب بنایا؟ لما صبروا، انہوں نے کیا کیا؟ تکلیفیں برداشت کی، پھر پیشوا، مقتدی اور لیڈر بنے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی کے ذیل میں کہتے ہیں کہ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر اور یقین کے ذریعے دین میں امامت کا، پیشوائی کا درجہ ملتا ہے۔ بندہ نہ صبر ہو اس میں اندر اور نہ یقین اور کوشش کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور کہے کہ میں کیا بن جاؤں، محنت کچھ نہ کرے اور لیڈر بننے کی کیا رہے؟ شوق میں رہے۔ ہاں، یہ شوق میں بہت سارے لوگ چلے گئے۔ الحسود لا یسود، الحسود لا یسود۔ ہاں، آگے فرمایا کیا الفاظ ہیں؟ ان ربک هو یفصل بینہم، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا۔ ہاں، ادھر مناظرہ شروع ہو جائے گا، کتابیں لاؤ، دیوبندی کتابیں لائیں، بریلوی لائیں، شیعہ لائیں، یہ ہوگا فیصلہ۔ جو یہود و نصارہ کے مابین جو فرقے بنائے تھے، ادھر فیصلہ عملی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں، تم جنت میں جاؤ، تمہارے حق میں فیصلہ کامیابی کا، اور ان کو گھسیٹو، پکڑو، کھینچو اور تون دو جہنم میں، ان کا فیصلہ یہ ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ وہاں فیصلہ۔ فرمایا اولم یہد لہم، کیا ظاہر نہیں ہوا ان کے لیے، کم اہلکنا، کتنی ہی ہم نے ہلاک کیے، من قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، قومیں، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کے کھنڈرات میں، مساکنہم، ان کے ٹھکانوں اور بستیوں میں جا کے دیکھتے بھی ہیں۔ فرمایا میوزیم ہے جی، جا کے دیکھ رہے ہیں کھنڈرات، ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آتا کہ ادھر کوئی رہا ہے، کہاں گیا ہے، کون نام لیتا ہے، کون پوچھتا ہے۔ بڑے بڑے ایسے لوگ کہہ رہے تھے جی میرے بغیر نظام نہیں چلتا، دنیا کا نظام میرے بغیر نہیں چلتا، وہ مر گیا، اس کا اپنا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس کے بغیر دنیا چل نہیں رہی، دوڑ رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ ہاں، جو کہتا تھا چلتی نہیں ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کتنی ہم نے دیکھتے نہیں ہیں، کیا واضح نہیں ہوا ان کے لیے کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں چلتے ہیں ان کی آبادیوں میں۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں البتہ نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ سنو گے تو نشانیاں ملیں گی نا۔ اولم یروا انا نسوق الماء، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، چٹیل زمین کی طرف۔ کس زمین کی طرف؟ یہ پیچھے گزرا ہے ایک لفظ سورۃ کہف میں،
سعیدن جرزا، کہ ہم اس دنیا کے جتنے باغ محل سب کچھ نظر آ رہے ہیں، ہم سب کو یہ زینت کو ایک دن مٹا کے کیا کر دیں گے۔ تو اب جرز کا معنی یہ نہ کرو بنجر زمین، کیا بنجر زمین تو وہی ہوتی ہے جو چیز بالکل نہیں اگاتی، تو جرز کا معنی کرو کہ جو چیزیں اگر اس پہ اگی ہوئی تھیں بھی خشک ہو گئی ہیں، کاٹ دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی۔ تو اب معنی کرو، ہم کیا دیکھتے نہیں، چلاتے ہیں ہم پانی کو الی الارض الجرز، کہ زمین کی طرف، چٹیل زمین کی طرف، فنخرج بہ زرعا، بنجر زمین کو پانی دینے سے کیا وہ آباد ہوتی ہے؟ اور نہیں ہوتی۔ فرمایا چلاتے ہیں پانی زمین بنجر زمین کی طرف، فنخرج بہ زرعا، پس نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے زرعا، کھیتیاں، فصلیں، تأکل منہ انعامہم وانفسہم، کھاتے ہیں اس میں سے ان کے مویشی بھی اور یہ بھی، مویشی چرتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں، توڑتے ہیں، آٹا بناتے ہیں، گھی آٹا بناتے ہیں، اسی طرح اور پھل ہیں توڑتے ہیں۔ آگے پڑھو نا، افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلے کا دن کب ہے؟ پیچھے کہا نا اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، تو یہاں فتح سے مراد کیا لکھو نیچے، کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ پوچھتے ہیں نا، تم کہتے ہو اللہ فیصلہ کرے گا، تو یہ فیصلہ کب ہے اگر تم سچے ہو؟ قل کہہ دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کے دن، لا ینفع الذین کفرہم، لا ینفع الذین کفروا، فائدہ نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان۔ اس دن ایمان لانا کوئی فائدہ، جب قیامت آئے گی تو کافروں کو ان کا ایمان لانا اس وقت، یہ ہے فیصلے کا دن۔ فرمایا یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ینفع الذین کفروا، نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس تو اعراض کر ان سے، وَانْتَظِرْ، اور انتظار کر، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔